اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بیماریوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اس میں ایک بات جس کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے دعاؤں کا اہتمام، خاص طور سے وہ دعائیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، جن کا آپ خود اہتمام فرماتے تھے، اور ان دعاؤں کو آپ کثرت سے مریض کے اوپر پڑھ کر کے پھونکتے تھے، دم کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا دیکھیں یہاں پر، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی مریض نبی علیہ السلام کے پاس لایا جاتا، یا آپ جب کسی مریض کے پاس جاتے تھے تو اس کے اوپر یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ دیکھیں، اسے بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی مریض ہوتا تھا تو اس کے اوپر بھی نبی علیہ السلام یہی دعا پڑھتے تھے، اور اس کے اوپر اپنا دائنا ہاتھ آپ پھیرتے تھے، دائنا ہاتھ آپ اس کے اوپر رکھتے تھے، مریض کے اوپر دائنا ہاتھ پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ میں اور ثابت بنانی ہم لوگ ایک بار انس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو ثابت بنانی نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ میں بیمار چل رہا ہوں، اپنی بیماری کا تذکرہ کیا، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آؤ میں تمہارے اوپر وہ دم کر دیتا ہوں، وہ دعا پڑھ دیتا ہوں جس کو نبی علیہ السلام مریض کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی یہ دعا انہوں نے ان ثابت بنانی کے اوپر پڑھی۔ کون سی دعا؟ یہی دعا، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کے اور بھی الفاظ ہیں، بعض روایتوں میں اس کے الفاظ ہیں اللہم رب الناس مذہب البأس، اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو کسی بھی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح سے بھی وہ ثابت ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد اور صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے، اس میں محمد بن حاطب کہتے ہیں کہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں ان کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر کے آئیں جبکہ وہ بچے تھے، اور ایک بار انہوں نے کیا کیا تھا کہ جلتی ہوئی ہانڈی اپنے اوپر الٹ لیا تھا، جو پتیلی پک رہی تھی کھانے کی وہ ان کے اوپر گر گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ جل گیا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کیا اس بچے کے لیے، اور آپ نے ان کے اوپر یہ دعا پڑھ کر کے دم کرنا شروع کیا۔ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس سے نہیں اٹھی یہاں تک کہ ان کا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ کون سی دعا پڑھ رہے تھے ان کے ہاتھ پر؟ یہی دعا پڑھ رہے تھے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، شفاء لا یغادر سقما۔ تو یہ دیکھیں ایک خاص دعا ہے جس کا ہمیں مریض کے اوپر پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ مریض خود اپنے اوپر بھی پڑھے، اور دوسرے لوگ جو مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، یا مریض کے گھر والے جو ہیں، بیمار کے گھر والے ہیں، وہ بار بار اس دعا کو مریض کے اوپر پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ اس کے اوپر اپنا داہنا ہاتھ پھیریں مریض کے اوپر، اور یہ دعا پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، یہ نہیں کہ ایک بار پڑھ لیا اور سوچیں کہ ہم نے کام کر دیا۔ مزید پڑھیں، جب بھی آپ کو موقع ملے اس کے اوپر ہاتھ داہنا پھیریں اور یہ دعا پڑھیں۔ جب بھی مریض کے پاس آپ جائیں بیٹھیں اس کے اوپر یہ دعا پڑھیں۔ بہت آسان سی دو ٹوک کی دعا ہے، اور بہت ہی اہم دعا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو پڑھنے کا آپ خوب اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ یہ بیان کیا گیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اذهب البأس یعنی رب الناس، اے لوگوں کے رب، پریشانی کو دور فرما دے۔ اشفی انت الشافی، اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، لہذا تو شفا دے دے، ٹھیک فرما دے۔
شفان لا یغادر سقما، اے اللہ ایسی شفا عطا فرما پھر کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یہ دعا کا مطلب ہے۔ تو بہت ہی جامع اور بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔